أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خا زبر خا قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے خا کے اوپر زبر ہے. لام زبر لا قاعدہ ہوگا حرکت کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ہاشم سیفی، آپ دیکھ رہے ہیں LMP میڈیا چینل. ناظرین کرام، آج ہم حاضر ہوئے ہیں مدرسہ سراج العلوم دارالسلام ٹڈیا، قصبہ احسان گڑھ، ضلع لکھیم پور کھیری. ہمارے ساتھ مدرسے کے محترم صاحب تشریف فرما ہے، جناب قاری نسیم احمد صاحب. میں کچھ ان سے سوالات کروں گا اور بچوں سے کچھ بطور امتحان پڑھوانا ہے، اور حضرت محترم صاحب سے کچھ سوالات ہوں گے. تو محترم صاحب، آپ کے مدرسے میں کتنے بچے ہیں؟ جی، ہمارے مدرسے میں جو ہے 40 بچے دارالاقامہ کے ہیں. اور یہ بچے اطراف کے ہیں یا سب یہیں کے ہیں؟ کچھ بچے حیدرآباد کے ہیں، بلکہ جو ہے 2 بچے لکھنؤ کے ہیں مدرسے میں. کچھ سیتاپور کے بچے ہیں اور جو ہے اونچ گاؤں کے بچے ہیں، بلکہ جو حیدرآباد کے بچے ہیں مدرسے میں. ماشاء اللہ. تو آپ کے مدرسے میں تعلیم کہاں سے کہاں تک ہے؟ جی، ہمارے مدرسے میں جو ہے نورانی قاعدہ ہردوئی کی طرز پہ پڑھایا جاتا ہے، اور ناظرہ حفظ کے ساتھ ساتھ جو ہے ہندی انگلش کی تعلیم بھی دی جاتی ہے. تو انگلش کے لیے آپ نے کوئی الگ سے ٹیچر رکھا ہوا ہے یا یوں ہی ایسے آپ ہی لوگ پڑھاتے ہیں؟ جی، جو ہے ہم نے الگ سے ٹیچر رکھا ہوا ہے ہندی انگلش کے لیے. ماشاء اللہ. ہاں، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ آج کل مدرسوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مدرسے سے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں وہ انگلش میں اپنا نام تک نہیں لکھ پاتے، ہندی میں اپنا نام تک نہیں لکھ پاتے ہیں. تو آپ نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ ایک ٹیچر باقاعدہ انگلش کے لیے رکھا، یہ بہت اچھا کیا ہے. اور پورا اسٹاف کتنا ہے آپ کے مدرسے میں؟ 4 لوگوں کا اسٹاف ہے اور ایک عالمہ صاحبہ بھی ہیں. ادھر جو ہے بچیوں کو تعلیم دیتی ہیں. پردے کا جو ہے نظم بھی ہے، پردے میں جو ہے وہ تعلیم دیتی ہیں بچیوں کو. ہاں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جو لڑکیوں کی تعلیم کا جو نظام ہے ان کے ہاں، تو ایک عالمہ صاحبہ انہوں نے رکھا ہے، اور وہ پردے کے معقول نظم کے ساتھ تعلیم دیتی ہیں ان کو. جی. تو آپ جو یہ مدرسہ جو چلا رہے ہیں کب سے قائم کیے ہیں؟ یہاں دارالاقامہ کب سے ہوا ہے؟ عید کے بعد سے جو ہے دارالاقامہ قائم کیا گیا ہے. 2 مہینے ہوئے ہیں جو ہے دارالاقامہ قائم کیے ہوئے. 2 مہینے ہو گئے. تو مدرسے میں جو ہے آپ فیس لیتے ہیں یا چندہ کرتے ہیں، یا کیسے نظام چلتا ہے مدرسے کا؟ جو اسٹاف آپ رکھے ہیں، اسٹاف میں 4 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں نا؟ ہاں. تو ان کی فیس وغیرہ کیسے کیا نکلتی ہے؟ تنخواہیں ان کی کیسے نکلتی ہیں؟ بس چندہ کر کے جو ہے لوگوں کی تنخواہیں نکالی جاتی ہیں. خیر خواہ حضرات جو ہے تعاون کرتے ہیں، اسی سے جو ہے تنخواہیں نکلتی ہیں. اچھا. بچوں سے مطلب اگر آپ فیس لیں تو کیا فیس جمع نہیں ہوتی ہے؟ بچوں کی جو ہے فیس جمع ہو ہی نہیں پاتی ہے. 100-150 روپیے جو ہے بچوں کے اوپر رکھے گئے تھے، لیکن جو ہے پیسے جمع ہی نہیں ہو پاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری قوم میں اب تعلیم جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. اس لیے بڑے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں دیکھا جائے تو وہاں لوگ زیادہ سے زیادہ فیس دے کر کے بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، لیکن اپنے جو اسلامک مدارس ہیں، عربی مدارس ہیں، تو اس میں اگر 100 روپے فیس رکھی جائے تو والدین وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حالانکہ یہ بہت ہی ہم لوگوں کی غلطی ہے اور کوتاہی ہے اور کمی ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دیں اور ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں. یہ جو ہے قصبہ احسان نگر میں جو یہ ادارہ آتا ہے مدرسہ سراج العلوم، تو ماشاءاللہ یہاں یہ قاری صاحب نے جو تعلیمی نظام شروع کیا ہے، ہم نے ابھی بچوں سے پڑھوایا بھی تھا. ماشاءاللہ بچے جو ہے بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی سناتا ہوں، ذرا بلائیے کسی بچے کو. افضل، آئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ افضل. اچھا. کہاں رہتے ہو؟ اونچ گاؤں. اچھا، کہیں سے بھی پڑھ کے سنا دو. ہاں سنا دو، یہ سنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. با زیر بھی قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے با کے نیچے زیر ہے. ہا کھڑا زیر ہی قاعدہ ہوگا حرف مدہ کا، اس لیے ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے. بھی. ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے.
ابھی 2 ہی مہینے ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ نورانی قاعدہ کی تعلیم آپ اچھی دے رہے ہیں۔ اور کسی ایک بچے کو بلائیے۔ حذیفہ کون ہے بھائی؟ آئیے حذیفہ، جاؤ بیٹا آپ جاؤ، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے پڑھا۔ ابھی کیونکہ 2 ہی مہینے ہوئے ہیں، اور نورانی قاعدہ کی اصل تعلیم تو یہی ہے، اصل تعلیم یہی ہے۔ اگر نورانی قاعدہ بچوں کا مضبوط ہو جائے گا تو پھر آگے چل کر کے ناظرہ جو ہے ان کو بہت ہی جو ہے آسان رہے گا، اور حفظ میں بہت سہولت رہے گی۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حذیفہ آگے بڑھ لو ادھر۔ کہاں رہتے ہو؟ ٹڑیا۔ اچھا، یہیں کے رہنے والے ہیں۔ سناؤ کچھ پڑھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا زبر خا قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے خا کے اوپر زبر ہے۔ لام زبر لا قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے لام کے اوپر زبر ہے۔ قاف زبر کا قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے قاف کے اوپر زبر ہے۔ خلق حمزہ زیر ای قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے حمزہ کے نیچے زیر ہے۔ ذال الف زبر ذا قاعدہ ہوگا الف مدہ کا، اس لیے الف سے پہلے زبر ہے۔ واو زبر وا قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے واو کے اوپر زبر ہے۔ قاف زبر کا قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے قاف کے اوپر زبر ہے۔ با زبر با قاعدہ ہوگا حرکت کا، اس لیے با کے اوپر زبر ہے۔ اذا وقب۔ ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا، اس بچے نے بہت اچھا پڑھ کے سنایا۔ تو یہ بچوں کو یہ نورانی قاعدہ پڑھاتا کون ہے؟ جی ہم ہی پڑھاتے ہیں نورانی قاعدہ جو ہے۔ آپ نے نورانی قاعدہ کہاں سے پڑھا؟ ہردوئی سے پڑھا ہے نورانی قاعدہ۔ ماشاءاللہ، اسی لیے تو بچے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پڑھ رہے ہیں۔ تو میں سب سے اپنے اطراف کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو اگر نورانی قاعدہ اور حفظ پڑھوانا ہے تو یہیں بھیجیے، کیونکہ اس طرح کا میں نے تو میرے خیال سے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ یہاں کہیں اطراف میں اس طرح نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہو۔ تو اگر آپ کو نورانی قاعدہ پڑھوانا ہے تو اسی مدرسے میں بھیجیے بھائی، بہت اچھا جو ہے بچے پڑھتے ہیں۔ اور جب نورانی قاعدہ اچھا پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک اچھا پڑھیں گے، ان کے لیے حفظ میں بہت آسانی ہوگی۔ تو اس لیے خاص کر کے اس ادارے کا خیال رکھیں، تعاون کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہاں اس مدرسے میں بھیجیں اور ان کو تعلیم دلائیں۔ اب الحمدللہ جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے، مدرسہ تو یہ بہت دن سے قائم ہے، لیکن باقاعدہ جو تعلیم کا نظم ہے اب شروع ہوا ہے، اور مسجد بھی الحمدللہ یہاں بنی ہوئی ہے، تو لوگوں کے حالات بھی بدل رہے ہیں، رجحان بھی لوگوں کا دین کی طرف ہو رہا ہے۔ اور اعتراف کے جو بڑے علماء ہیں ان سے بھی میں ادباً درخواست کروں گا کہ خاص اس ادارے کا خیال رکھیں، اور حضرت قاری نسیم صاحب کی حوصلہ افزائی کریں، اور ان سے ملاقات بھی کرتے رہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے کے لیے اور اپنے گاؤں کے لیے بہت ہی بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے ان کے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور ان کو جو ہے حوصلہ عطا فرمائے۔